السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ انشاءاللہ ہمارا جو چیپٹر نمبر 3 ہے نظریہ پاکستان، ہم لوگ اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا یا نظریہ پاکستان بیسیکلی ہے کیا چیز، تو اس کے متعلق ہم لوگ جانیں گے کہ نظریہ پاکستان تھا کیا اور کیوں اس نظریے کو جو ہے وہ پیش کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو اس کے رائٹر کا انٹروڈکشن ہے، جیسے کہ میں ایز یوزول آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ جب ہم نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا اس کے کا بھی میں نے آپ کو رائٹر کا انٹروڈکشن بتایا، پیٹرن۔ چیپٹر نمبر 2 ہمارا تھا، اسی طرح ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 اب ہے نظریہ پاکستان۔ تو چیپٹر نمبر 3 کے جو رائٹر ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ تو آپ نے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کے جو رائٹر کے انٹروڈکشن تھے، ہم لوگوں نے اس کے اندر سے بلینکس بنائی تھیں 25 یا 30 جتنی بھی بنتی ہیں، آپ نے اسی طرح بنا کے اور پھر ان کو ایم سی کیوز کی فارم میں 1 بائی 1 لکھ کے اور پھر آپ نے اس طرح انہیں یاد بھی کرنے، کیونکہ اس طرح اگر آپ لوگ ان کے ایم سی کیوز بناؤ گے تو پھر آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی جب آپ یاد کرو گے پیپرز کے لیے۔ جیسے فرسٹ لائن ہمارے پاس ہی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے، تو یہاں پر آپ جبل پور کو انڈر لائن کرے کے نیچے، تو اس کی جگہ یہاں پر آپ 2 جو جگہ ہیں ان کے نام یہاں پہ مینشن کر لیں، اور جو تھرڈ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگی وہ جبل پور ہوگا۔ تو اس طرح آگے جو اگلی لائن ہمارے پاس ہوگی والد کا نام گلاب خان تھا، تو اسی طرح سیم اسی طرح جس طرح فرسٹ لائن کی آپ نے بلینک بنائی، اسی طرح آپ نے سیکنڈ جو لائن ہے اس کی بھی آپ نے بلینک بنانی ہے، اور اس طرح نیچے 1 بائی 1 جتنی بھی لائنس ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ نے ان کی بلینکس بنا کے 25 یا 30 جتنی بھی بنتی ہیں تو آپ نے وہ یاد کرنی، کیونکہ جب آپ یاد کرو گے تو جب آپ کے پیپر ہوں گے تو اس میں آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں اب ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی جانب۔ تو ٹاپک ہمارا ہے نظریہ پاکستان۔ اب نظریہ پاکستان کیا ہے، کیا تھا یہ نظریہ جس کی بنا پر اسے پیش کیا گیا، اور کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ جو نظریہ تھا یہ پیش کیا گیا۔ ہندوستان میں 2 جو طاقتیں تھیں یا 2 ایسی قومیں آباد تھیں اس وقت کے جن کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف تھے، جن کی عقائد و نظریات ایک دوسرے سے مختلف تھے، جن کے رہن سہن طور طریقے قاعدے قوانین مذاہب ثقافت ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ تو وہاں پر 2 ایسی قوموں کا ایک جگہ اکٹھے رہنا، سروائیو کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو اس وقت وہاں پر جو نامور ہمارے رہنما تھے ان لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس چیز کو وہ بھانپ کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ 2 ایسے قومیں تھیں جن کے تمام حالات و واقعات اور ان کی جو جتنی بھی ضروریات تھیں، جتنے بھی ان کے عقائد نظریات تھے، وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ تو تب یہ جو نظریہ تھا وہ وہاں پر پیش کیا گیا، اور کیونکہ وہاں پر ہندوستان میں جو مسلمان جو تھے انہوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی برصغیر پر، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوئیں جن کی بنا پر انہیں اتنی بڑی جو ریاست تھی، اتنی بڑی جو ان کا لانگ پیریڈ تھا حکومت کرنے کا، وہ ان سے چھینا گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ ہندو جو تھے وہ ایسی مطلب اس میں تھے میجورٹی میں وہ لوگ تھے وہاں پر، تو ہر ایک وہ جو تھا وہ اپنا رول وہاں پہ وہ لوگ لے کے آنا چاہ رہے تھے، جیسے کہ انہوں نے اپنی ہندی جو زبان تھی انہوں نے اسے سرکاری زبان کا درجہ دیا، اور جو ہماری اردو لینگویج تھی انہوں نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا۔ اس طرح جب 1885 میں کانگریس جو ایک جماعت بنائی گئی تو اس میں اس چیز کو ان لوگوں نے سامنے رکھا کہ یہ جو جماعت ہوگی یہ دونوں جو ہندو اور مسلمانوں دونوں کی رہنمائی کرے گی کہ دونوں کے حقوق کو برابر لے کے چلے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ کانگریس جو تھی وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے مفادات کے تحفظات پیش کرتی تھی اور ان کے حق و حقوق کی خاطر آواز بلند کرتی تھی، لیکن مسلمان جو تھے وہ اسی طرح ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ لیکن جو ہمارے نامور ہمارے جو مشاہیر تھے، ہمارے جو نامور رہنما تھے جنہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا اور تحریک پاکستان کو وہ آگے لے کر چلے اور اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوئے، جن میں ہمارے سر فہرست علامہ اقبال ہیں، ہمارے سر سید احمد خان ہیں، ہمارے
قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے، اپنی کاوشوں سے، اپنی کوششوں سے اتنی بڑی جو ایک عظیم مملکت سلطنت جو تھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ جو تمام جو ساری وجوہات تھی نظریہ پاکستان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو اس وقت جو انتہا پسند ہندو تھے، انہوں نے جو مسلمان تھے انہیں اس چیز سے دور کرنے کے لیے اور ان کے دلوں سے یہ بات نکالنے کے لیے بہت سے جو تعصبات تھے وہ ان لوگوں نے ان کے دلوں میں ڈالے، اور دو جو تحریکیں ان لوگوں نے چلائی تھیں، ایک تحریک کا نام شدھی تھا اور دوسرا سنگٹھن۔ ان دو تحریکوں کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے جو حوصلے تھے، جو ان کے جذبات تھے، وہ اس قدر بلند تھے کہ ہندوؤں کی یہ جو سازش تھی یہ بھی بے نقاب ہوئی اور وہ بھی ناکام ہوئے اس میں۔ تو